بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اسکول کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلد از جلد دوبارہ سے ہم جماعتی تدریس کی طرف بڑھ سکیں۔ آپ بھی دعا کیجیے کہ جلد از جلد اسکول کھل جائیں۔ عزیز طلبہ، سبق 5 اہم زمینی خد و خال سے آج ہم سطح مرتفع، میدان اور دنیا کے اہم دریا سے متعلق پڑھیں گے۔ یہ وہ زمینی شکل ہے جس کی اوپر کی سطح چپٹی ہو اور بلندی کم از کم 600 میٹر ہو۔ سطح مرتفع کی جو بلائی سطح ہے تقریباً ہموار ہوتی ہے اور یہ گرد و نواح کی زمین سے ایک دم بلند ہو جاتی ہے، یعنی ہموار زمین آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اچانک سے ایک بلندی آتی ہے اور پھر دوبارہ اوپر یہ ہموار شکل اختیار کر لے تو اس بلندی کی صورت میں جو زمین واقع ہے اسے ہم سطح مرتفع کہتے ہیں۔ اس میں تنگ وادیاں جگہ جگہ موجود ہوتی ہیں۔ سطح مرتفع زمین کے تقریباً 45% حصے پر موجود ہے، یعنی خشک جو زمین ہے اس کے 45% حصے پر سطح مرتفع موجود ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے سطح مرتفع کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہوا سے بننے والی سطح مرتفع اور نمبر 2 پانی سے بننے والی سطح مرتفع۔ عزیز طلبہ، ہوا کی تخریبی قوت کی وجہ سے سطح مرتفع بنتی ہے، یعنی ہوا تیز رفتار ہوا جب چلتی ہے تو زمینی سطح کی توڑ پھوڑ میں اس کا اہم کردار ہے اور اسی وجہ سے توڑ پھوڑ کے اس عمل کی وجہ سے سطح مرتفع بننے کا ایک عمل ہے۔ زمین پر بعض اوقات ہوا ایک ہی سمت میں طویل عرصے تک چلتی رہتی ہے اور اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جیسے چٹان وغیرہ آ جائے تو یہ اسے کاٹتی ہے۔ اس عمل سے شکستہ ذرات، یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات جہاں ذخیرہ ہوتے ہیں وہاں ایک سطح مرتفع وجود میں آ جاتی ہے جس کی بلندی زیادہ نہیں ہوتی۔ چین کا لوئس سطح مرتفع اس کی اہم مثال ہے۔ بہتا ہوا پانی اپنے ساتھ بہت سارا مواد لے جاتا ہے۔ جب پانی سمندر میں گرتا ہے تو یہ تمام مواد سطح سمندر پر ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ یہ مواد چٹانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زیر زمین قوتیں اگر ان چٹانوں کو سطح سمندر سے بلند کر دیں تو یہ ایک سطح مرتفع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کم بلندی والے سطح مرتفع کی چوڑائی عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع تبت ہے، جسے دنیا کی چھت، روف آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر سطح مرتفع پر مٹی زرخیز نہیں ہوتی ہے۔ زیادہ تر سطح مرتفع آتشی چٹانوں سے بنے ہیں اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہیں۔ سطح مرتفع پر بارش کے بعد دریا بہنا شروع کر دیتے ہیں، وقتی طور پر دریا بہنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی جگہیں ڈیم بند بنانے کے لیے نہایت موزوں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی زمین سخت ہوتی ہے، چٹانی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، خشک زمین کا تقریباً نصف حصہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ چند مشہور سطح مرتفع یہ ہیں: سائبیریائی سطح مرتفع جو روس میں واقع ہے، دکن سطح مرتفع جو ہندوستان میں واقع ہے، ایران سطح مرتفع ایران میں واقع ہے۔ عزیز طلبہ، زمینی خد و خال میں میدان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میدان زمین کے ہموار خطے کو کہتے ہیں۔ میدان عام طور پر چوڑے ہوتے ہیں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ یہ واقع ہوتے ہیں۔
ان کی سطح ہموار ہوتی ہے، مٹی زرخیز ہے، اور میدان سطح سمندر سے زیادہ بلند نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے ارد گرد کے علاقوں سے نسبتاً پست ہوتے ہیں۔ میدان ساحلی علاقوں پر بھی ہوتے ہیں اور براعظموں کے درمیان بھی۔ میدان دو طریقوں سے وجود میں آتے ہیں، اس لحاظ سے میدانوں کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 انہدامی میدان اور نمبر 2 تحویلی میدان۔ انہدامی میدان، یہ میدان تخریبی عناصر کی کارروائی سے بنتی ہیں۔ ان عناصر میں پانی، ہوا اور برف وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی وجہ سے مختلف نوعیت کے میدان وجود میں آتے ہیں، اس لیے ان میدانوں کو انہدامی میدان کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، پانی، ہوا اور برف خشکی کے اہم خد و خال کو تشکیل دینے والے عوامل ہیں، عناصر ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ میدانی علاقے بھی وجود میں آتے ہیں۔ انہی کی تخریبی کارروائیوں کی وجہ سے، ان کی توڑ پھوڑ کے عمل کی وجہ سے ہی میدانی علاقے بھی تشکیل پذیر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم انہدامی میدان کا نام دیتے ہیں۔ تخریبی عناصر جو مواد چٹانوں سے توڑتے ہیں، وہ مواد کسی نہ کسی جگہ ذخیرہ ہوتا ہے۔ ان عناصر کے مواد ذخیرہ کرنے سے میدان وجود میں آتے ہیں۔ یہ میدان عموماً دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنتے ہیں۔ دنیا کے بعض علاقوں میں بے حد باریک مٹی کی تہوں کے جمع ہونے سے وسیع میدان بن جاتے ہیں۔ ان کو ہم تحویلی میدان کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میدان دراصل دریائی وادی کا دہانہ ہوتے ہیں۔ سیلابی میدان دراصل دریائی وادی کا دہانہ ہوتے ہیں، یعنی دریاؤں کے آس پاس عموماً میدانی علاقے پائے جاتے ہیں۔ میدانوں پر گھنے جنگلات اگتے ہیں۔ زمین چونکہ زرخیز ہوتی ہے، اس لیے میدانوں پر گھنے جنگلات اگتے ہیں۔ زمینی خد و خال یا اشکال میں میدان سب سے زیادہ گنجان آباد ہوتے ہیں۔ یہاں آبادیاں لوگ بنانا پسند کرتے ہیں۔ میدانوں کو تہذیبوں کی پرورش گاہ بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے لوگ میدانی علاقوں میں آباد چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میدانی علاقوں میں تہذیبوں کی پرورش ہوتی ہے، اور ان علاقوں میں قدیم تہذیبوں کے آثار بھی موجود ہیں۔ میدان ذرائع نقل و حمل کے لیے بے حد موزوں ہوتے ہیں۔ میدانی علاقوں کے اندر بہترین ذرائع نقل و حمل موجود ہیں۔ دنیا کے تمام اہم میدان دریاؤں کے کناروں پر بنے ہیں۔ دنیا کے اہم میدانوں میں سے، اہم میدانی علاقوں میں سے چند ایک یہ ہیں: دریائے سندھ کا میدان، USA کا وسیع میدان، بحر اوقیانوس کا ساحلی میدان، دریائے گنگا کا میدان، دریائے نیل کی وادی، دریائے ایمیزون کا میدان۔ عزیز طلبہ، دریا زمین کے بے حد اہم اور خوبصورت خد و خال میں سے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام دریا برف پوش پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں۔ دریاؤں سے ہمیں صاف پانی ملتا ہے۔ ان کی زرخیز مٹی کاشتکاری کے لیے نہایت موزوں ہے۔ عزیز طلبہ، دریاؤں پر ڈیم تعمیر کر کے نہ صرف ہم پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ ہم پانی جمع کر کے ضرورت کے مطابق انہیں ہم استعمال کرتے ہیں، گھریلو طور پر بھی اور کھیتی باڑی زراعت کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ہم ان ڈیمز کی مدد سے بجلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی لائی ہوئی جو ریت ہے وہ تعمیراتی کاموں کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہیں، اور ان ریتیلی مٹی کے ذریعے سے جو میدانی علاقے وجود میں آتے ہیں، ہم ان میں بہترین جو ہے وہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ چونکہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بننے والا جو میدانی علاقہ ہے وہ زرخیزی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا کے بڑے دریاؤں میں برازیل کے دریا ایمیزون، کانگو میں دریائے کانگو، چین میں ینگزی،
بنگلہ دیش میں برہم پترا، روس میں ینس ہے، USA میں مسیسپی، اور آپ کے اپنے ملک کا جو مشہور دریا ہے وہ دریائے سندھ ہے۔ یوں عزیز طلبہ، دنیا کے اندر تمامی ممالک میں دریا موجود ہیں۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 40 پر براعظموں کے لحاظ سے اہم دریاؤں کے نام دیے گئے ہیں۔ آپ لازمی ان دریاؤں کے ناموں کو براعظموں کے ساتھ یاد کریں گے، ذہن نشین کریں گے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 5 مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ اس سبق سے جتنے بھی اہم نکات رف کاپی میں نوٹ کر چکے ہیں انہیں لازمی آپ یاد کریں گے۔ آج کے سبق سے بھی اہم نکات کو آپ رف کاپی میں نوٹ کر کے یاد کریں گے تاکہ آپ معروضی سوالات امتحان کے لیے بہتر طور پر کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق سے مختصر اور بیانیہ سوالات و جوابات دیکھیں گے اور آپ ان کو اپنے جرنل کے اوپر تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، پہلا سوال ہے زمینی خد و خال سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 34 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 34 پر اس کا جواب موجود ہے۔ ہیڈنگ ہے زمینی خد و خال۔ یہاں سے اس ہیڈنگ سے آپ اس سوال کا جواب بنا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے تعریف تحریر کریں۔ پہاڑ، سطح مرتفع، میدان، ان تینوں کی تعریف تحریر کریں گے۔ پہاڑ کی تعریف آپ صفحہ نمبر 34 پر دیکھیں۔ ہیڈنگ موجود ہے پہاڑ۔ اس ہیڈنگ سے آپ جواب بنا سکتے ہیں، پہاڑ کی تعریف تحریر کر سکتے ہیں۔ سطح مرتفع کے لیے آپ صفحہ نمبر 37 دیکھیں، 37 پر سطح مرتفع کی ہیڈنگ موجود ہے۔ اس ہیڈنگ میں سے آپ جواب تیار کریں گے۔ اور پھر میدان کی تعریف پیج نمبر 38 پر موجود ہے۔ ہیڈنگ یہاں موجود ہے میدان۔ یہاں سے آپ دیکھ کر میدان کی تعریف تحریر کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس سوال کا جواب بھی مکمل ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے 4 بڑے دریاؤں کے نام تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے 4 بڑے دریاؤں کے نام، اور یہاں سے اس صفحے سے 4 دریاؤں کے نام آپ ترتیب وار لکھیں گے، اور اس طرح اس سوال کا جواب مکمل ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے ہر براعظم میں واقع 2 دریاؤں کے نام لکھیے۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ ہر براعظم کے نام کے ساتھ دریاؤں کے نام دیے گئے ہیں۔ آپ 2 کالم بنا لیں، ایک کالم میں براعظم کے نام لکھیے اور دوسرے کالم میں دریاؤں کے نام لکھیے۔ اس سوال کے لیے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے براعظموں میں واقع دریا۔ اس سوال کا جو جواب ہے اس میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے براعظموں میں واقع دریا، اور پھر 2 کالم بنائیے۔ ایک کالم کا نام دیجیے براعظم اور دوسرے کالم کا نام دریا، اور براعظم کے نام لکھیے اور 2 دریاؤں کے نام لکھیں گے۔ اس طرح یہ جواب مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، 5واں سوال ہے ہر براعظم کی بلند ترین چوٹی کا نام اور بلندی تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ ہیڈنگ یہاں موجود ہے براعظم کی بلند ترین چوٹی، اور یہاں 3 کالمز بنائے گئے ہیں۔ آپ بھی اسی طریقے سے 3 کالم بنا کر اس سوال کا جواب تحریر کریں گے۔ چھٹا سوال ہے، سوال نمبر 6 ہے میدانوں کے متعلق اہم معلومات تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے، پیج نمبر 39 دیکھیے۔ اس پر موجود ہے میدانوں کے متعلق اہم معلومات۔ اس ہیڈنگ کو آپ مکمل تحریر کریں گے تو اس طرح اس سوال کا جواب مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر سوالات و جوابات آپ جرنل کے اوپر تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، اب بیانیہ جواب کے سوالات دیکھ لیں۔ اس حصے میں صرف ایک ہی سوال ہے، بناوٹ کے لحاظ سے پہاڑوں کی اہم اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 35 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہیڈنگ موجود ہے بناوٹ کے لحاظ سے پہاڑوں کی اقسام۔ عزیز طلبہ، آپ اس مکمل ہیڈنگ کو تحریر کریں گے۔
3 پہاڑوں کے اقسام میں بناوٹ کے لحاظ سے آپ ہر ایک کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور ان کو مکمل تحریر کریں گے۔ صفحہ نمبر 35 پر 2 اقسام موجود ہیں اور صفحہ نمبر 36 پر ایک قسم موجود ہے۔ ان تینوں کو آپ تفصیل کے ساتھ تحریر کریں گے۔ اس طرح یہ بیانیہ جواب آپ کا مکمل ہوگا۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ اس سبق کے سوالات و جوابات سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آپ جرنل پر ان کو تحریر کریں گے، خوش خط تحریر کریں گے، اچھی لکھائی میں تحریر کریں گے۔ سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مختصر جوابات، اور تمام مختصر جوابات ترتیب سے تحریر کریں گے۔ خیال رکھیے کہ ہر جواب ہیڈنگ سے شروع کریں گے، ہر جواب کے لیے ایک ہیڈنگ سوال کے مطابق ضرور بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب مختصر جوابات مکمل ہو جائیں تو پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے بیانیہ جوابات، اور پھر ایک بیانیہ جو جواب ہے اسے آپ تحریر کریں گے، اور فہرست میں بھی اس کو شامل کر لیں گے، اس سبق کو آپ شامل کریں گے۔ عزیز طلبہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔